بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع رزق حلال کے بارے میں ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید مقدس اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کلو تم کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو دیا، یعنی جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ کو کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، طلب و قصب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کی طلب کرنا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، جس طرح کہ اس کی مثال قرآن پاک سے یوں دی جاتی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کو مکمل کر لو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں سے اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ رزق حلال، یہ رزق حلال ہے جو اللہ کا فرمایا کہ فضل ہے، اس کو رزق حلال کہتے ہیں۔ اب بعد الفرض، فرض کے بعد فرض، ایک فرض جو ہے وہ نماز ہے، نماز جمعۃ المبارک، اور دوسرا فرض جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب و قصب الحلال فریدۃ بعد الفریضہ، ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے یہ حلال کمانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا جسم داخل نہیں ہوگا جو حرام کی کمائی سے پلا ہو، جس کی غذا جو ہے وہ حرام ہو، ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب رزق حلال یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا فریضہ ہے کہ اس کے اوپر تمام فرائض آتے ہیں۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو نماز جو فرض ہے، نماز پڑھنے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب انسان نے حرام کھایا ہوگا، نماز ادا کرے گا تو نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ اسی طرح حرام چیز سے روزہ رکھا ہوگا تو روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں۔ اسی طرح حرام چیز کے ساتھ خیرات کی ہوگی تو خیرات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ حرام چیز کے ساتھ کوئی بھی نیک کام کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے سود ہے۔ تو یہ جو فرض ہے رزق حلال کمانا، یہ ایسا فرض ہے کہ باقی اعمال بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ باقی اعمال بھی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، کسی مسکین محتاج کی خدمت ہے، جو بھی ہے آپ رزق حلال سے کریں گے اور نیکی سمجھ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے گا اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آئیے دوسرے حدیث پاک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنا،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका। हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ऐसी चीज़ों को छोड़ दो जिनके अंदर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ऐसी चीज़ों को छोड़ दो जिनके अंदर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, और ऐसी चीज़ों को अपना लो जो शकूक व शुबहात से पाक होती हैं। तो यहाँ से भी रिज़्क़ हलाल की तरफ अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें इशारा दिया कि रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ, और जो रिज़्क़ हराम है उसको छोड़ दो, उसकी तरफ मुंह भी ना करो, उसको छोड़ दो। और आगे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया फ़इन्न सिद्क़ा तुमअनियतुन, फरमाया जो सच है, जो सच्चाई है, ये दिल को इत्मीनान बख्शती है। यानी जिस चीज़ के ऊपर आपका दिल मुतमिन है, आपको पता है कि ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है या हराम है, हमें इस बात का इल्म होता है कि ये चीज़ हराम है या हलाल है, तो फरमाया जिस चीज़ के ऊपर आपका दिल मुतमिन हो जाए, वो गवाही दे इस बात की कि ये काम करना हलाल है, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया ऐसे काम को अपना लो और उसको कर गुजरो। और फरमाया व इन्नल काज़िबा रीबतुन, और झूठ जो है ये फरमाया शुकूक व शुबहात में डालने वाली चीज़ है। ये झूठ जो है, तो फरमाया झूठ से बचो, सच को अपना लो, और सच से कमाया जाने वाला जो रिज़्क़ है उसी को रिज़्क़ हलाल कहते हैं। आइए नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ अता कीजिए, मेरे घर के अंदर फाके हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया क्या तेरे पास कुछ है तेरे पास? तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरे पास एक टाट है जो आधा हम ज़मीन पे बिछाते हैं, आधा हम अपने ऊपर घर वाले ले लेते हैं, और मेरे पास एक बर्तन है जिसके अंदर हम पानी पीते हैं। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी निगाह नबूवत देखें, आपने फरमाया वो दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन दोनों चीज़ों को 2 दिरहम में बेचा, और बेच के कहा कि जाओ 1 दिरहम का खाना गल्ला अपने घर वालों के लिए ले आओ, और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी ले आओ। वो सहाबी बाजार गए, उन्होंने 1 कुल्हाड़ी ले आए और 1 दिरहम का गल्ला अपने घर वालों के लिए ले आए। जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो चीज़ें पेश की। मेरे आका ने फरमाया ये गल्ला अपने घर वालों के लिए ले जाओ और ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का दस्ता जो है वो उस कुल्हाड़ी के अंदर डाल दिया, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ ये कुल्हाड़ी ले लो और जंगल में चले जाओ, जाके वहां से लकड़ियां काटो, मेहनत करो, मेहनत करके लकड़ियां काट के उनको बेचो, उनका जो नफा होगा वो तुम्हारे काम आ जाएगा। वो सहाबी गए, उन्होंने लकड़ियां काटनी शुरू की। जब वो लकड़ियां काटी, उनको बेचा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नफा अता फरमाया और उनके पास 10 दिरहम जमा हो गए, उनके पास सहाबी रसूल के पास। अब वो सहाबी नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर दोबारा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे रसूल मेरे पास 10 दिरहम हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया जाओ आधे दिरहमों का अपने घर वालों के लिए गल्ला ले जाओ और इनमें से कुछ के कपड़े ले जाओ अपने घर वालों के लिए। उस सहाबी ने ऐसा किया। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए सहाबी, ये जो तूने काम किया है, ये जो लकड़ियां काटी हैं, मेहनत की है, कोशिश की है, फरमाया ये जो लकड़ियां काटनियां ये उस सवाल से बेहतर था जो तूने किया था। ऐसे सवालात जो हैं वो क़यामत अल दिन तुम्हारे गले में तोक बन के आने थे। तो लिहाजा फरमाया ऐसे सवालात से बचें, जितना हो सकता है मेहनत करें, कोशिश करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आया मुबारक के तहत
کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کے تحت مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، آپ نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی ہے جو ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور پھر اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں اور اس کا بدن جو ہے وہ گرد آلود ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ حالت اس لیے بتائی، فرمایا جس کے بال پراگندہ ہوں اور جس کا بدن گرد آلود ہو اور اتنا لمبا سفر کر کے وہ آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا، لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی دعا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ تو فرمایا جب اتنا لمبا وہ سفر کر کے آیا، اس کی حالت اتنی خراب ہے لمبے سفر سے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا بدن گرد آلود ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اور فرمایا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں حالت اس کی یہ ہے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کھایا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام پیا ہے، اس نے جو پہنا ہوا ہے اپنے جسم کے اوپر وہ حرام کے پیسوں کا پہنا ہوا ہے۔ اور فرمایا وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا جسم جو ہے وہ حرام کے پیسے سے پلا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے، جس کا پہننا حرام کا ہے، جس کا وجود حرام کے لقمہ سے پلا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام کیوں نہیں ہوتا، ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں آتی، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو ہمارے رزق کے اندر برکت آ جائے گی، جب ہم حلال روزی کھائیں گے تو ہماری عبادت کے اندر سرور آ جائے گا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ذکر جو ہے یہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے اس کا دل مطمئن نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں کوتاہی ہماری اپنی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ دیکھیں، اسکول ٹیچر ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ جتنا اس کا وقت ہے اپنے وقت کے اندر اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کا 8 گھنٹے ٹائم ہے، تو 8 گھنٹے کے اندر اگر وہ 4 گھنٹے کام کرتا ہے تو 4 گھنٹے کام نہیں کرتا تو اس کی جو روزی ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر شعبہ کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اپنی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر ان کا رزق کیسے حلال ہوگا؟ جتنی ذمہ داری اس نے اپنی لی ہے، جتنے گھنٹوں کی ذمہ داری لی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اتنی ذمہ داری نبھائے، تب ہی اس کا رزق حلال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔